میں اس وقت انتہائی ادب کے ساتھ حضرت مولانا عبد الباطن صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی شہر بنارس ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، حضرت سے انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا کہ اپنے قیمتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. محترم صدر ذی وقار، علماء کرام، معزز حاضرین، ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور تعمیر مسجد کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس تعلق سے آپ حضرات کے سامنے علماء کرام کے قیمتی بیانات آ چکے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بڑی ہی اہم اور کارآمد باتیں آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اب تک یہ جلسہ بہت ہی پروقار طریقے سے چل رہا تھا، لیکن بہرحال رات کا بیشتر حصہ گزر چکا ہے اور اس وقت نہ کوئی مقرر کوئی بات سنانے کے موڈ میں رہتا ہے، نہ سامعین سننے کے موڈ میں رہتے ہیں۔ اس لیے دونوں طرف سے یہ بات رہا کرتی ہے، اور جو میں صورتحال اس وقت دیکھ رہا ہوں، یقینی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب کوئی سننے اور سنانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس لیے میں اس سلسلے کو بہت زیادہ طول دینا نہیں چاہتا۔ حالات حاضرہ کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، ان میں ایک چیز یہ جوڑ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ جن حالات سے ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، یہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف طریقوں سے امتحانات اور آزمائشیں دنیا کے اندر ہوا کرتی ہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، مختلف طریقوں سے ایمان والوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں فرمایا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کہ ہم تمہیں مختلف طریقوں سے آزمائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب سے دنیا قائم ہے اور انسانوں کی آمد کا سلسلہ جب سے شروع ہوا ہے، چاہے انبیاء کرام رہے ہوں، چاہے اولیاء اعظام، مشائخ اعظام، صحابہ، تابعین، چاہے جتنے بھی بڑے اور اکابرین علماء کرام، ہر ایک کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئی اور ہر ایک کا امتحان اس دنیا کے اندر لیا گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام سے اتنے بڑے بڑے امتحانات لیے گئے کہ ہم وہ امتحان نہیں دے سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی مختلف قسم کے سخت امتحانات کے اندر گزری، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ہم اور آپ بھی مختلف قسم کے امتحانات سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ ان امتحانات کے اندر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے کامیابی کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کی طرف بھی ہم اللہ سے دعائیں کریں کہ اے اللہ اس امتحان کے اندر ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اور دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کی آیت اس بات پر گواہ ہے
اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی برے حالات اور مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں یہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، جیسا کرو گے ویسا دنیا کے اندر پاؤ گے۔ تو یہ دونوں چیزیں ممکن ہیں، ہو ہماری بدعمالیاں جس طریقے کی ہیں، جس طریقے سے ہم اور آپ اپنی شب و روز گزارتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے اندر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ظاہر ہے اللہ ناراض ہوں گے۔ جب اللہ ناراض ہوں گے تو اس طریقے کے سخت حالات کا آنا یقینی ہے۔ اور پہلی چیز جو میں نے بتلائی کہ امتحان، تو یہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، دونوں چیزیں۔ تو ان دونوں چیزوں کے سامنے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، جو صالحین ہیں، جو اللہ کے مقرب اور نیک لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ امتحانات ہوتے تھے۔ یہ حالات اور یہ وقت ان کے امتحان کا ہے، اور جو بد کردار ہم جیسے لوگ ہیں، گناہگار، فاسق و فاجر، یہ ان کے لیے ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے حالات پیدا کیے گئے ہیں تاکہ لوگ اپنے اپنے اعمال کو درست کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ تو یہ حالات اللہ کی طرف سے اسی لیے پیدا کیے گئے تاکہ ہمارے اندر اصلاح پیدا ہو، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو یہ ان حالات کے اندر ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آج کا یہ جلسہ آپ حضرات کو یہی پیغام دیتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش کی جائے، گناہوں سے توبہ کیا جائے، اور جو ہماری زندگی اس جیسی گزر رہی ہے اس کا محاسبہ کیا جائے۔ ہم کتنے اللہ کے احکام اور اس کی اطاعت اور فرما برداری بجا لاتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، کتنی نافرمانی۔ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، تو محاسبہ کیا جائے اور اپنے اصلاح کی فکر کی جائے، اللہ کی طرف رجوع اور دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، تو یقیناً اللہ کی طرف سے مدد شامل حال ہوگی، نصرت آئے گی، حالات کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی۔ حالات کا رونے سے کچھ کام نہیں بنے گا جب تک کہ ہم یہ غور نہ کریں کہ یہ حالات اس طریقے کے کیسے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو ہم اپنے اندر سدھار پیدا کریں، اصلاح پیدا کریں، اصلاح کی کوشش کریں، اور توبہ استغفار، اللہ کی طرف رجوع، جب یہ سب چیزیں ہمارے اندر ہوں گی یقیناً اللہ کی مدد۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، اور پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام اپنے بندوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری فریاد کو، تمہاری دعاؤں کو پورا کروں گا۔ تو جب اللہ کا یہ وعدہ ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ کے یہاں ہماری قدر ہوگی، اور ہم جو اللہ جو عزت ہے، جو وقار ہے، جو یقیناً لوٹ آئے گا۔ اس وقت ذلت اور رسوائی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ مان کر چلیں کہ یہ ہماری بدعمالیوں اور کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ جب تک ہم اپنے اندر اپنی اصلاح اور سدھار پیدا نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی حالات کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو سکتی، کیونکہ صاف صاف اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اور اس آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ہم اپنے اندر خود اپنے عادات و اطوار، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنی
بہت ساری جو بری باتیں ہیں ان کو بدلنے کی کوشش نہ کریں اور پھر ہم تمنا اور آرزویں لگائے رہیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی، اللہ کی مدد، تو یہ دو متضاد چیزیں ہیں، یہ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری طرف متوجہ ہو، اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو ہمیں اپنے اندر خود سدھار اور اصلاح پیدا کرنا ہوگا، تبدیلی پیدا کرنی ہوگی، اور جب یہ تبدیلی پیدا ہم کریں گے تو یہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی اور اللہ کا خصوصی کرم ہم لوگوں پر سایہ فگن ہوگا۔ انہی چند باتوں کے بعد اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مجھے بھی اور تمام لوگوں کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔